کے چل سکیں. اس کے اندر جو آبجیکٹو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انکلوسو جس کے اندر پاکستان کے سارے جو بسنے والی عوام ہے ان سب کو ترقی کے ثمرات ملیں, انکلوسو گروتھ کی طرف ہم لے کے جا سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیر پا ترقی. یہ نہیں کہ آپ بوم اینڈ بسٹ سائیکل کے اندر کہیں سے پیسے پکڑے, گروتھ دکھائی, اس کے بعد ڈالر ختم ہوئے اور واپس آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. تو اگر اس طریقہ کار کو, اس نظام کو توڑنا ہے تو ہمیں دیر پا اصلاحات کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ اگلا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں اگلے اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے کے اندر, تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ان اصلاحات کا بھرپور ایجنڈا اور کس طرح سے ان کے اوپر کام ہوگا آپ کے آگے رکھیں گے. ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ 5 سال کے اندر ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو ہر سال 1% بڑھا کے 14-15% کے لیول کے اوپر لے جایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ایکسپورٹ کا جو فقدان ہے, ہماری پروڈکٹیوٹی, ہماری کمپیٹیٹیونیس کا جو فقدان ہے, اس کو امپروو کرتے ہوئے ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو 15% آف جی ڈی پی کی طرف لے کے آگے پیش رفت کی جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز جس کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ریٹ جو دنیا کے اندر پاکستان کا کم ترین ہے, تقریباً 13-14% ہے, اور یہ پچھلے سال سے اس سطح کے اوپر ہے. اس کو بڑھا کے انڈیا کے اور باقی کے جو خطے کے ممالک ہیں جو 30% کے قریب تقریباً انویسٹمنٹ ریٹ کو لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ لے کے جا سکیں تاکہ ہماری معیشت کی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھ سکے. اور انویسٹمنٹ ریٹ ہم اس وقت بڑھا سکتے ہیں جب ہم اپنی معیشت کا رجحان سیونگز کی طرف کر سکیں. اگر ہم کنزمپشن ڈریون اکانومی اپنی رکھیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جن کو حاصل نہیں کر سکیں گے. تو یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب کی ویژن کے تحت متحد ہیں, اور انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز کے اندر آئی ایم ایف کی شراکت داری کے ساتھ, باقی ڈونر ایجنسیز, ورلڈ بینک کی شراکت داری کے ساتھ اور بین الاقوامی سرمایہ داروں کی انویسٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ حکومت بھرپور انداز میں کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اگر آپ لوگ کوئی سوال جواب کرنا چاہیں اس سلسلے کے اندر یا جو بجٹ کے اندر جو میجرز لیے گئے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اپنی ایڈوائس بھی دینا چاہیں, کوئی اپنی سجیشنز بھی دینا چاہیں تو ضرور دیں. اس کو کہ آپ نے کہا کہ ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں, وہ تو ثمرات ہمارے سامنے ہیں. بجٹ کے پہلے دن ہی 75 روپے فی لیٹر دودھ کی پرائسز بڑھ گئی, پیکج ملک جو کہ عام لوگ چائے میں یا ویسے یوز کرتے ہیں. سیکنڈلی یہ جو غریب مسکین طبقہ ہے, حاضر سروں کو ریٹائرڈ فوجی اور سول ملازمین کا, اور ان کو پراپرٹی کی سیل کے اوپر جو ٹیکس چھوٹ دی ہے, اس کی ریشنل کیا ہے؟ کیا مجبوری تھی کہ ان کو آپ نے چھوٹ دے دیا لیکن بچوں کا جو دودھ ہے اس کو آپ نے معاف نہیں کیا؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو سیلز ٹیکس کے اوپر ایگزیمپشنز ہیں, یہ بے پناہ موقعوں کے اوپر آپ جیسے دوستی میڈیا کے اندر فلیش کرتے رہے, اور پاکستان کے اوپر یہ بڑی دیر سے پریشر تھا کہ یہ چیز آپ چیری پک مت کریں کہ کس چیز کے اوپر سیل ٹیکس لگے گا, کس چیز کے اوپر سیل ٹیکس نہیں لگے گا. طریقے وار, مرحلہ وار آپ ساری کی ساری جو ایگزیمپشنز آپ نے دی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں. تو اس دفعہ جو دودھ کے اوپر جو سیلز ٹیکس کی ایگزیمپشن تھی اس کے اوپر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کنسیڈ کرنا پڑا ہے, جس کی وجہ سے دودھ کی قیمت مہنگی ہوئی ہے. پر 18% سیل ٹیکس کا ضرور امپیکٹ آیا ہوگا, پر جو آج بہت سے اخباروں کے اندر لکھا گیا کہ فردر سیل ٹیکس بھی اس کے اوپر ایڈ کر دیا گیا ہے, اور ریٹیلروں کو لانے کے لیے ٹیکس نیٹ کے اندر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ بھی قیمت کے اندر ایڈ کر کے آگے بھیج دیا گیا. تو قطعاً ایسی صورتحال نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 5% لوگ جو ہیں پاکستان کے وہ پیکجڈ ملک لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی امیر لوگوں کے لیے کوئی ایک پروڈکٹ ہے جو استعمال کرتی ہے, پر اس میں بے پناہ اور بھی سیگمنٹ ہے جو آپ کا کھلا دودھ اور جو کوالٹی آف دودھ جس کو بہتر کرنے